الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی سورہ قل هو اللہ کو لے کر آج پھر حاضر ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے شرک کے بارے میں کیا اور تھوڑا سا میں نے شرک کے بارے میں بتایا تھا کہ ہمارا جو نظریہ عقیدہ ہوتا ہے وہ شرک کے بارے میں کیا ہوتا ہے، اور تھوڑی سی شرک کے بارے میں بات کر کے پھر میں آتی ہوں قل اللہ کی طرف، اور جس میں خداوند عالم نے ہمارے لیے قل اللہ کے اندر کیا چیز رکھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم بحث کریں گے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ ہم نے تھوڑی سی اس پہ بات کی کہ شرک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہمارا دین جو ہے وہ اس کی بنیاد ہی لا سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا مذہب ہے کہ جو لا سے شروع ہوتا ہے، تو اس کا یعنی میں سمجھتی ہوں کہ اس سے خوبصورت کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو لا سے شروع ہوا ہے، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے کہ آپ لا کہہ دو، نا کہہ دو، ہر چیز کو ٹھکرانے کو لا کہتے ہیں نا۔ ہم جب کہتے ہیں لا یعنی اے اللہ، ہم نے سب کو دھکیل کر اپنی زندگی سے ہر چیز سے نکال دیا الا سوائے تیری ذات کے۔ اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اور سسرال والوں کے ساتھ اور اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ، یا فار ایگزامپل میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یا جتنے بھی میرے ساتھ پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ، جتنے بھی میرے دوست وغیرہ ہیں، اگر میں ان کے ساتھ چلتی ہوں تو اس میں جو ان کے ساتھ جو بیہیو کرتی ہوں اس میں سب میں اللہ کی ذات جھلکتی ہے۔ اور اے اللہ، میں تیری خاطر یہ سب کچھ کرتی ہوں، تو سب چیزوں کو جھٹلا کر لا کہہ کر اللہ کو اپنانے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا۔ اے اللہ، لا میرے لیے ہر چیز نہیں ہے، لا ہے سوائے تیرے، تو اس کو کہتے ہیں کہ شرک سے پاک ہو جانا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور جب قرآن اس آیت کو کہتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاج نبوت پہنایا جا رہا تھا اور ان کو پورے طریقے سے سجایا گیا تھا، اور جنت کی، حالانکہ ان کے لیے نالین بھی جو تھی وہ جنت کی آئی تھی، اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاج پوشی ہو رہی تھی، اور پھر اس وقت قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو وہ جتنا بھی وہ جو جشن تھا، پورے آسمان و زمین میں جو جشن منایا جا رہا تھا، اس وقت خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ اقرأ باسمک الذی، یعنی پڑھو۔ اور پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا تو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آتے ہیں، تو اس وقت مولا کائنات امیر المومنین ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز سنی، تو وہ کون تھا جو اس قدر خوفناک چیخ رہا تھا؟ تو اس وقت رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی، یہ شیطان تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ مجھے تاج نبوت پہنایا جا رہا ہے، قرآن کا نزول ہوا، اور یہ سب دیکھا کہ اسلام واضح طور پر آ گیا ہے، تو وہ چلانے لگا کہ اب میں لوگوں کو بت پرستی کی طرف نہیں لے آ سکوں گا، اور اب جو ہے وہ شرک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد یہی مولا کائنات فرماتے ہیں نا کہ کچھ ٹائم کے بعد جب یہ سب ہوا، اور سکہ جسے ہم کہتے ہیں پیسہ، شیطان اس وقت مایوس ہو گیا کہ اسلام کے اندر کوئی بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی پیسہ اور سکہ، پہلے زمانے میں سکے خلق کیے گئے تھے، جیسے ہی پیسہ اور سکہ خلق کیا گیا، بنایا گیا، اس وقت سب سے پہلا جو تھا اس کو چاہنے والا جو تھا، اس کی طرف دوڑنے والا جو تھا، وہ شیطان تھا۔ تو شیطان جو تھا وہ سب سے پہلے اس پیسوں کی طرف، سکوں کی طرف دوڑا، اس کو چوما، آنکھوں پہ لگایا، سر پہ لگایا، اور کہنے لگا کہ اس کے ذریعے سے میں لوگوں کے اندر، میں اسلام کے اندر شرک لاؤں گا، میں تمہاری عبادت کروں گا، یعنی اللہ کی عبادت سے ہٹا کر میں تمہاری طرف عبادت کو لے کر آؤں گا۔ تو اسلام کے اندر جو ہم کہہ سکتے ہیں نا سب سے بڑے جو شرک ہے، جو خطرناک شرک ہیں، وہ دو طرح کے ہیں میری نظر میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی احادیث ہے کہ اسلام کے اندر سب سے بڑا خطرناک شرک ہے، اتنا خطرناک جو مسلمان کو آسمان سے زمین پہ گرا سکتا ہے۔ وہ کون سا شرک ہے؟ پہلے ایک تو میں نے بتا دیا کہ یہ ایک جو ہے وہ پیسے اور دولت اور یہ جو منصب اور سیٹ کی طرف بھاگنا اور پھر خدا کو چھوڑ دینا، یہ ایک شرک میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ آتا ہے کہ ریاکاری،
मैंने पहले भी बताया था कि रियाकारी सबसे ख़तरनाक और सबसे छुपा हुआ शिर्क है, जिसमें पता ही नहीं चलता कि ये लोग कैसे अमाल करते हैं। खुदावंद आलम कुरान में कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि हमारे अमाल बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत खूबसूरत अमाल होते हैं, हालांकि उनके अमाल जो होते हैं सबसे बदतरीन अमाल होते हैं, और अल्लाह खुद उनको भनक नहीं लगने देता। अल्लाह नहीं चाहता कि उनको पता चले कि उनके अमाल जो है वो ख़राब हैं, ताकि वो अपने अमाल को ठीक कर। खुदा नहीं चाहता कि वो अपने अमाल को अच्छा कर, ताकि वो खुदा की तरफ उनको आना पड़े। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं, और वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं, अपने आप से मोहब्बत करते हैं। और फिर हम आते हैं कुल हुवल्लाह की तरफ आते हैं। कुल हुवल्लाह जो है वो कुरान की ऐसी सूरह है जिसके लिए बहुत ज़्यादा अहादीस हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कुल वल्लाह के बारे में हम कुछ करें कि कुल वल्लाह की जो पढ़ने की फ़जीलत है वो क्या है। पहले तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में अमल बताती हूँ जो मैंने ख़ुद किया है, और जिनको मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में जिसको तजुर्बा किया है। बहुत ही खूबसूरत अमाल है, जब भी मैंने ये अमल किए हैं मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जब हम छोटे होते थे, कभी बहुत बड़े तूफ़ान आते थे या ज़लज़ले आते थे या कोई भी ख़तरनाक ज़मीनी आसमानी आफ़तें ऐसी आती थी, तो मेरी अम्मी, मेरी माँ क्या करती थी कि हम सब बच्चों को, जब हम छोटे छोटे थे तो हमें हाथ में तस्बीह पकड़ा देती थी, और अम्मी कहती थी जल्दी से सब लोग पढ़ो अल्लाहु समद अल्लाहु समद अल्लाहु समद। अल्लाहु समद कुल वल्लाह का एक पार्ट है जिसकी आयत में हम आएंगे। तो जब भी कोई मुसीबत और आफत आती है ना, तो ये अल्लाहु समद के लफ्ज़ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब शदीद मुश्किल में होते हो, शदीद तकलीफ़ में होते हैं ना, तो आसमान के नीचे खड़े होकर सिर्फ 40 दफ़ा, 50 दफ़ा, 100 दफ़ा, 99 टाइम्स अगर आपको कोई अल्लाहु समद सब कुछ रख कर आसमान की तरफ अकेले में, तो जो भी हाजत होती है वो पूरी होती है। मैंने कुल वल्लाह के ज़रिए से मैं कह सकती हूँ कि मैंने आसमान से रिज़्क़ को बरसते देखा। कुल वल्लाह का एक अमल जो मैं बहुत करती थी, जब हम ईरान में थे तो मैंने ये अमल बहुत किया, और उसका फ़ायदा मुझे फ़ौरन नज़र आया। यानी मैं करती थी और 3 दिन के अंदर अंदर मुझे फ़ायदा उसका नज़र आना शुरू कर देते हो जाता था। तो कुल वल्लाह का सब खूबसूरत अमल 7 दिन तक हर रोज़ सुबह की नमाज के बाद एक तस्बीह यानी 100 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़कर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जब हदिया किया जाता है ना, तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। और एक और कुल वल्लाह का जो वजीफ़ा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने उसको देखा और बहुत मुजज़े की तरीके से काम करता है, वो ये है कि अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिलती, कोई नौकरी नहीं मिलती, और किसी को कोई जॉब चाहिए, कोई नौकरी चाहिए, कोई पेपर फंस गए हैं, तो उनके लिए 40 दिन तक नियत कर लें कि मैं 40 दिन तक अल्लाहु समद पढ़ूँगी 1000 दफ़ा, यानी 10 तस्बीह रोज़ अल्लाहु समद की पढ़नी है। और जैसे ही इस्लामी तारीख़ की जो 14 या 15 तारीख़, इनमें से दो भी कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, 13, 14 या 15 की रात को, इन 3 रातों में कोई भी एक रात आप चूज़ कर लें, उसमें 100 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ें, 100 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ें। और जैसे ही जो भी हाजत होगी पूरी होगी, स्पेशली जो जॉब के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए, फ़ौरन वो रास्ते खुल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुल वल्लाह के अमाल है। मैं थोड़ा सा आती हूँ अहादीस की तरफ कि उसकी फ़जीलत क्या, और फिर आऊँगी उसके नामों की तरफ कि उसके नाम जो है वो कितने नाम हैं, और नाम का क्यों इसके ये नाम रखे गए हैं, इसकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले ये कि ये कुल वल्लाह जो है सूरह तौहीद जो है, जैसे हमें पता है कि इसको सूरह इखलास भी कहते हैं। सूरह इखलास इसलिए कहते हैं कि इंसान को शिर्क से पाक करती है, मुखलिस करती है, हमारे अंदर में से सारी जितनी भी ख़राबियाँ होती हैं उसको निकाल लेती है। तो यहाँ पर मैंने वही बताया कि सूरह तौहीद ऐसी सूरह जो ला कर देती है, हर गंदगी को, हर निजात को, हर मिलावट को निकाल देती है और मुखलिस कर देती है, इल्लल्लाह कर देती है। तो यहाँ पर इसको सूरह तौहीद भी कहते हैं क्योंकि ये अल्लाह के बारे में बात हो रही। इसके अंदर 4 आयतें, छोटी सी 4 आयतें हैं, लेकिन ऐसी छोटी 4 आयतें हैं जिसकी तफसीर में पूरी तौहीद आ जाती हो और बाकी ज़्यादा चीज़ों के ज़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसी तरीके से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला ये सूरह कब और कैसे, किस वक्त नाजिल हुई, तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बताते हैं कि यहूदी
یہودیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت اصرار کیا کہ نہیں اپنے خدا کے بارے میں بات کرو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک رسول خدا خاموش رہے، اور 3 دن کے خاموشی کے بعد جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خدا کو بیان کیا۔ لیکن میں کہوں گی کہ رسول خدا نے نہیں، خدا نے کہا اے محمد 3 دن تک خاموش ہو، اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ۔ پھر اس کے بعد آتے کہ بعض کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن سوریہ جو بہت معروف سردار تھا یہودیوں کا، اور اس نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ آپ کا جو ہے خدا ہے وہ کون ہے۔ اور پھر عبداللہ بن سلام کے بارے میں ملتا ہے کہ عبداللہ بن سلام نے بھی یہی سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بتائیں کہ آپ کا خدا کون ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ قل هو اللہ کو پڑھا، اور جب سورہ قل هو اللہ کو پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اپنے اسلام کو اس نے چھپا کے رکھا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ مکے کے جو مشرک تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے سوال کیا تھا، اور پھر رسول خدا نے اسی سورہ کو پڑھا تھا۔ اور بالکل اسی طریقے سے آتا ہے کہ عیسائی جو تھے، کرسچن جو تھے، وہ نجران کے جو کرسچن تھے وہ بھی آئے تھے، اور انہوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا کے بارے میں بیان کرو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ توحید کی تلاوت کی تھی، اتنی 4 آیتوں میں وہ لوگ سمجھ گئے تھے۔ اور پھر یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو روایات ہے الگ الگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر روایات میں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ سارے لوگ آئے تھے، اور سارے لوگوں نے آ کر پوچھا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک ایک نے آ کر کہا تھا کہ بتاؤ کہ اللہ تمہارا کیا ہے، تمہارا اللہ کیا ہے۔ سب نے اپنے اللہ کو، اپنے خدا کو بیان کیا تھا، لیکن رسول خدا کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ وہ بھی بتائیں کہ اپنے خدا کیا ہے۔ تو رسول خدا خاموش رہے۔ خداوند عالم ایک طرح سے بتا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ، یعنی رسول خدا بتا رہے ہیں کہ میں نہیں بیان کر سکتا میرا خدا کیا، میرا خدا خود اپنی تعریف کرائے گا کہ میرا خدا کیا ہے۔ تو تمام لوگوں کو رسول خدا نے قل هو اللہ سے جواب دیا تھا۔ اور پھر جب ہم آتے ہیں قل هو اللہ کی طرف، تو اس کی پڑھنے کی فضیلت میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اعمال کون سے ہیں۔ ابھی اس کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آتی ہوں کہ قل هو اللہ کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ احادیث میں روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنَ فِي اللَّيْلِ، کیا تم میں سے کوئی ہے کہ قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے وہ پڑھ سکے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے وہ رات کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا اقرؤوا قل هو اللہ احد، یعنی پڑھو قل هو اللہ احد، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ تمہیں قرآن کا تیسرا حصہ ملے گا۔ انشاءاللہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے قرآن کا جو تیسرا حصہ ہے وہ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک سعد بن معاذ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سعد بن معاذ اس دنیا سے چلا گیا تو 70,000 فرشتے جو تھے نا وہ معاذ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا اس کا کیا ایسا عمل تھا کہ 70,000 فرشتے یعنی تم لوگ اس کے نماز جنازے میں شرکت کر رہے ہو؟ کہا کیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو ایک جزا ملی ہے، ایک عمل کی جزا ملی ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل تھا جس کی اس کو جزا ملی؟ کا وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یعنی جب وہ سواری پہ تھے یا پیدل چلتا تھا اس وقت وہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتا تھا۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دن اور رات میں نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر اس میں اس نے قل هو اللہ نہیں پڑھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لست من المصلین، یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اپنی نماز میں یعنی پورے دن کی رات اور 5 نمازیں اس نے پڑھی ہیں لیکن اس میں سے قل هو اللہ نہیں پڑھا تو وہ نماز گزاریوں میں سے نہیں ہے۔ جس طرح سے الحمد کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی 7 دن تک الحمد نہیں پڑھتا ہے، الحمد کو پڑھنا ضروری، اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر وہ مصلی نمازیوں میں سے نہیں، لیکن یہ 24 گھنٹے میں 5 نمازوں میں سے کسی نماز میں اگر اس نے نہیں پڑھا تو پھر وہ یہاں لست من المسلمین، وہ مسلین میں سے نہیں ہے۔
پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قیامت پر اور خدا پر ایمان رکھتا ہے اور پھر وہ قل ہو اللہ کو نماز میں کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، قل اللہ کی تلاوت اپنی نماز میں نہیں چھوڑتا ہے، تو خداوند عالم اس کو دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کے خیر کو جمع کرے گا۔ اور پھر یہاں پر بتاتے ہیں کہ اگر وہ قل اللہ پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کی اولاد کو، اس کے ماں باپ کو معاف کر دے گا۔ اور بہت زیادہ روایات ملتی ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ سلام بھیجتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام بھیجنے کے بعد قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اس گھر کے اندر کبھی بھی فقیری اور محتاجی اور غریبی نہیں آتی۔ اور پھر احادیث میں یہ ملتا ہے کہ قل ہو اللہ، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ قل ہو اللہ جو ہے وہ تیسرا پارٹ ہے، یعنی تیسرا حصہ ہے قرآن کا۔ اگر کسی نے قل ہو اللہ پڑھا تو اس نے جیسے تیسرا حصہ قرآن کا پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہے نا، ایک تو ہے احکام، عقائد اور تاریخ، لیکن جب قل ہو اللہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد، ایک پورے کے پورے عقائد، قل ہو اللہ 4 آیتوں کے اندر پورے ہمارے عقائد آ جاتے ہیں، باقی احکام اور تاریخ رہے گی، تو ہو گیا تیسرا حصہ قرآن میں قل ہو اللہ کا۔ اور یہاں پر بھی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جو مجھے شدید، جیسے کہتے ہیں نا، شدت سے عشق ہے مجھے اس حدیث سے۔ اس حدیث میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ قل ہو اللہ کیا ہے، یہ سورہ کیسی ہے، تو امام نے اتنا خوبصورت جواب دیا۔ اور جب بھی میں قل ہو اللہ کی تفسیر کرتی ہوں، ترجمہ کرتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے تقریباً ہر سال میں ایک دفعہ میں قل ہو اللہ کی تفسیر کرتی ہوں کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ، تو جب یہ حدیث میں پڑھتی ہوں نا، مجھے اتنی اچھی لگتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جیسے اس قل ہو اللہ کی اس حدیث کا ایک پارٹ ہم بھی ہیں۔ جیسے امام فرماتے ہیں، جس نے امام سے سوال کیا کہ ان اللہ عز وجل علم انه يكون في آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد والآیات من سورة الحدید الى قومه وهو علیم بذات الصدور فمن رام وراء ذلك فقد هلك۔ اچھا، خوبصورت حدیث بھی ہے اور اس حدیث کے اندر ایک پیغام بھی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، ان اللہ عز وجل علم انه يكون في آخر الزمان اقوام متعمقون، یہاں کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسی قوم آئے گی، اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتا تھا، علم اس کو علم تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو بہت عمیق سوچیں گی، بہت قرآن کی ڈیپتھ میں جائیں گی، یعنی بہت علم کی گہرائی میں وہ لوگ چلے جائیں گے۔ اس لیے فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد، وہ قوم جو علم کی گہرائی میں جاتی ہے، سمندر میں ڈوب جاتی ہے، وہ اس کی ڈیپتھ میں جاتی ہے، اس کی عمق میں چلی جاتی ہے، اس قوم کے لیے خدا نے کس کو نازل کیا قرآن میں؟ قل هو اللہ کو نازل کیا۔ اور دوسرا کس کو نازل کیا؟ ایک قل هو اللہ کو نازل کیا، والآیات من سورة الحدید الی قومی، اور سورہ حدید کی کچھ آیتوں کو نازل کیا۔ وہو علیم بذات الصدور، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دلوں کو، وہ علیم ہے بذات الصدور، سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ فمن رام وراء ذلك فهلك، اگر کسی نے اس قل هو اللہ کے اور سورہ حدید کی آیتوں کے اگینسٹ کام کیا، فہلک، بس وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہاں کتنی خوبصورت امام نے ہمیں حدیث بھی بتا دی کہ یہ اگر تم لوگ، میں وہی کہوں گی کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اس قل ہو اللہ سے فائدہ اٹھاؤں تو سب سے پہلے تو مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا نا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ زیادہ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کرنا، پوچھ کرنا، یا اس دوسرے لوگوں کے اندر دل رکھنا، اس کے بعد اس کی فیملی، یہ ایک گھنٹوں فون پہ بات کرنا، یہ ہماری زندگیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارے اصل جو مقصد خداوند عالم نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے ہمیں ہٹا دیتا ہے۔ انسان کو نہیں پتا ابھی موت کب آ جائے۔ عجب ہے کہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ موت آتی ہے، ابھی تو وائرس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اتنے لوگ کیسے چلے گئے، پتہ نہیں کب کس کی باری آ جائے، سوچتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ، اور پھر بھی ہم گناہ پہ اوپر گناہ کرتے ہیں۔ وہی کہتے ہیں نا، اگر ہر ایک انسان اپنی زندگی جینا شروع کر دے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا ہر ایک کے لیے جنت بن جائے۔
لیکن یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ ہمیں سوچنا، ہماری فکر کب ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے، مخلص کریں گے، اور دوسری جو فضول چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں قل اللہ کا احادیث اور روایات کے اندر جو نام ملتے ہیں نا، وہ 19 نام ملتے ہیں، اور یہ جو 19 نام قل اللہ کے ہمیں ملتے ہیں نا، یہ قل اللہ، جب ہم قل اللہ پڑھتے ہیں نا یہ پوری سورہ، لیکن معرفت کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اس کی تفسیر، ترجمے اور اس کی گہرائی اور اس کے عمل کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا، تو یہ جتنے بھی 19 نام ہیں ان کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، ہماری باڈی پر، ہماری فکر پر، روح پر اور ہماری زندگیوں پر اثر ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے اس کے نام ہیں، ہم اس کے ناموں کو میں ایک ایک کو بیان کرتی ہوئی جاتی ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی نام ہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قل اللہ کو پڑھیں اور اس معرفت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ جو معرفت ہمارے اندر آئے گی نا، تمام ناموں کا جو اثر ہے وہ ہمارے اندر آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو قل اللہ کا جو پہلا نام ہے وہ ہے اخلاص۔ سب سے پہلے اخلاص، اساس، امان، برات، تجرید، تفرید، توحید، جمال، صمد، قل هو اللہ، معنی، محضرہ، مذکرہ، معرفت، معوذہ، مقشقشہ، منفرہ، اور پھر نجات، نور اور ولایت۔ یہ جو نام ہے، ابھی ایک ایک کو میں چاہتی ہوں جلدی سے بیان کروں، ٹائم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا بیان کروں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس کا نام اساس ہے۔ اساس یعنی اگر آپ دیکھیں تو توحید اور اسلام کا جو روٹ ہوتی ہے، جو رسن ہوتی ہے، وہ اساس ہوتی ہے، یعنی بنیاد۔ قل اللہ جو ہے اسست سماوات السبع والارضون السبع علی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ اس کی بنیاد جو ہے وہ قل هو اللہ کے اوپر ہے، کیونکہ قل هو اللہ جو ہے وہ توحید ہے اور تمام دنیا کائنات کو توحید پر بنایا گیا ہے۔ پھر قل هو اللہ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جو بھی اپنی زبان پر جاری کرتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ حسنی، پھر وہ امان میں آ جاتا ہے، ایک بہت بڑے قلعے کے اندر، جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، بہت بڑے قلعے کے اندر وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو بھی محفوظ ہو جاتا ہے وہ پھر امان میں رہتا ہے۔ تو امان ہے قل هو اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا ایک دوسرا جو حصہ ہے وہ قل هو اللہ ہے۔ براءت ہے قل هو اللہ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جیسے قل هو اللہ جو ہے وہ ہمیں شرک سے بچاتی ہے، وہ ہمیں اوہام سے بچاتی ہے، خرافات سے بچاتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو یہی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن قل هو اللہ کو 101 مرتبہ پڑھے گا نماز میں، یعنی جو واجب نماز ہے اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھے گا تو خداوند عالم اس کو آتش جہنم سے برات دے گا، دور کر دے گا۔ تجرید ہے، تجرید یعنی تنہا، کسی کو اکیلا جاننا، تو قل هو اللہ جو ہے وہ اللہ کو بالکل تجرید جانتی ہے، یعنی عیبوں سے، صاف عیبوں سے پاک سمجھتی ہے۔ تفرید ہے یعنی فرد ہے، تنہا ہے، تو اللہ جو ہے قل اللہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو فرد سمجھتے ہیں۔ توحید، پھر سے میں کہوں گی توحید ہے، توحید یعنی ایک معجزہ ہے کہ جس میں ہم اللہ کو اللہ کا نام دیتے ہیں کہ وہ توحید ہے، واضح اور کلیئر بتاتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ جمال ہے قل اللہ کے لیے ایک نام ہے جمال۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جمیل اور جمال ہے، تو یہاں یہی آتا ہے کہ یہی خوبصورتی ہے کہ خداوند عالم کے پاس نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کے پاس ماں باپ ہے، تو یہ کیا جمال کم ہے؟ سمد ہے، انشاءاللہ سمد کو تو میں کھول کے بتاؤں گی کہ سمد کیا ہے۔ سمد کی میننگ کو لمٹ پہ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک ہے سمد، اچھا سمد جو ہے وہ بے نیاز اور سب کچھ آتا ہے، اس کو میں انشاءاللہ کھول کے کروں گی جب ہم قل هو اللہ میں آئیں گے، اللہ کے نام کو کھولوں گی، سمد کو، سب کو کھولوں گی انشاءاللہ۔ پھر ہے قل هو اللہ احد، کہ یہاں پر آتے ہیں کہ قل هو اللہ جو ہے وہ ہر طرح کی، جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ تو ہر طرح کی نفس کی خواہش سے ہمیں دور رکھتا ہے۔ ایک اور نام ہے مانے، اور روایات میں ملتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو کہ وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ خداوند عالم سے کہا کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خداوند عالم نے کہا کہ میں اخلاص کو تمہارے لیے ایزی کر دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں، اور تمہیں آسمان اور زمین کے میں تمہیں خزانے عطا کرتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے، شعلوں سے وہ جو ہے وہ محفوظ رکھے گا، مانع ہو جائے گا قبر کے عذاب سے اور پھر جہنم کے شعلوں سے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ تو رسول خدا سے فرمایا خداوند عالم نے، وہ یہ ہے قل هو اللہ ہے، کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا، جو بھی اس کا قاری ہوگا، وہ جہنم سے نجات پائے گا۔ اور محضرہ ہے، محضرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو تمام فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ کس لیے حاضر ہو جاتے ہیں؟ ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، اور بہت زیادہ چیزوں کے لیے، جس چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو محضرہ کہتے ہیں، مذکرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ واضح اور کلیئر جو ہے وہ خداوند عالم کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ذکر کہتے ہیں، معرفہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جابر بن عبداللہ جو ہے، اور بہت زیادہ ہمارے پاس جو راوی ہے یا جو صحابی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ معرفت ہے، قل واللہ کے اندر اللہ کی معرفت ملتی ہے، قل واللہ کے اندر توحید کی معرفت ملتی ہے، قل واللہ کے اندر بہت گہرائی سے علم ملتا ہے، معوذہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ پناہ دیتی ہے، قل واللہ جو ہے بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے۔ جیسے عثمان بن مظعون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ رسول خدا سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ معوذہ ہے، یہ پناہ میں رکھتی ہے نا۔ قل واللہ پڑھنے سے ہم شیطان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، شرک، برائی، تمام ایسی چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ مکشکشا، یہ تو مجھے اتنا پسند ہے یہ قل واللہ کا نام کہ یہ مکشکشا ہے۔ مکشکشا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی گندگی سے پاک کرنے والا، اور پھر شرک سے پاک کرنے والا، کفر سے پاک کرنے والا، نفاق سے پاک کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مکشکشا۔ اور بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم شرک اور نفاق اور بہت زیادہ جیسے ہم کہتے ہیں اندر کا بغض، کینہ اور جو برائی ہے اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں، رجس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ مکشکشا جو ہے وہ رجس سے پاک کرتی ہے، لیکن مکشکشا جو ہے وہ شفا دینے والی، اس کا روٹ میننگ ہوتی ہے شفا دینے والی۔ تو قل واللہ سے پڑھنے سے شفا ملتی ہے، یعنی جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہمیں ملتی ہے، کہ اگر ہم قل واللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیتے ہیں 101 دفعہ تو جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے شفا مل جاتی ہے۔ اور اگر قل واللہ سے بہت زیادہ، میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ قل واللہ کس طرح سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے، اور اس کا نام ہے منفرہ، یعنی نفرہ۔ تو یہاں پر یہی بتاتے ہیں کہ جب قل واللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو نفرہ ہے، منفرہ ہے۔ جب قل واللہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ فرار کرتا ہے، اس لیے اس کو منفرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کا نام ہے نجات۔ یہاں نجات کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی دل سے، اپنی دل سے اس چیز کو لے لیتا ہے، یعنی دل اور دماغ میں اگر کوئی اس کو بٹھا لیتا ہے کہ توحید اللہ، یعنی کسی نے اگر توحید کو اچھے سے سمجھ لیا اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کر دیا، تو یہ جو سورہ ہے وہ اس کو نجات دے دیتی ہے۔ اس کا نام ایک اور ہے، وہ ہے نور۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک نور ہوتا ہے، قرآن کا نور جو ہے وہ قل واللہ ہے، اور جو بھی قرآن کا یہ جو نور ہے قل واللہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ معرفت کا نور ہوتا ہے، وہ خدا کا نور ہوتا ہے، جس کے اندر خدا کی ذات نے اپنے نور کو رکھ دیا ہو، تو پھر اس کو کسی اور نور کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو جب اگر کوئی بھی نور چاہتا ہے، پھر اس میں دنیاوی اخروی نور آ جاتا ہے، علم کا نور آ جاتا ہے، رزق کا نور آ جاتا ہے، اور بہت زیادہ جو نور ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اور پھر آخری نام جو ہے قل واللہ کا وہ ہے ولایت۔ یہاں پر قل واللہ کا ایک اور نام جو ہے وہ ولایت ہے، کیونکہ جب انسان ہم جو ہے وہ قل واللہ کو جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم اس سورہ میں خداوند عالم کی صفت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جب قل آیا ہے نا، یہ مین چیز ہوتی ہے، ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ہم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ کے وسیلے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ولایت، جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ، تو اے اللہ جو تم نے اپنے نبیوں کو بھیجا، ہم اس پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم تمہارے اولیاء خدا کو بھی مانتے ہیں، ہم نے اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس قل واللہ کی میننگ، اور قل واللہ کی جو میں نے ڈیٹیل سے اس کو بتایا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قل واللہ کے اندر آئیں گے کہ کل کی میننگ کیا ہے، ہو کی میننگ کیا ہے، اور پھر اللہ کی میننگ کیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ پوری ہی قل واللہ کی روٹ میننگ اور روٹ ورڈز کے ساتھ آئیں گے، اور پھر توحید کو بیان کریں گے، توحید کیا ہے، اور پھر اس طرح سے اپنے آپ کو اس خطرناک چیز سے بچا لیں گے جس کو کہتے ہیں پل صراط۔ اور پل صراط کے پہلا قدم ہے جو توحید کا ہے۔ اگر کسی کو توحید نہیں آئی تو وہ اس سے گر جائے گا، تو ہم اس طرح سے اپنے پہلے قدم کو پل صراط پر محفوظ فرمائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ